اندر ایک دراز میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی تھیں۔ اس نے بینک کے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھائی جو پورے 1,00,000 کی تھی، مہارت سے اسٹیپل کی پن اتاری، چند نوٹ درمیان سے نکالے اور پھر اسٹڈی ٹیبل کے دراز سے بڑا اسٹیپلر نکالا، گڈی کو دوبارہ اسٹیپل کیا اور احتیاط سے واپس رکھ دیا۔ کوئی بھی ثبوت چھوڑے بنا وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور پیسے چھپا دیے۔ جاؤں گی تو میں ضرور۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے دادا جی کے کمرے میں ان کو ناشتہ کروا رہی تھیں۔ وہ نحیف اور کمزور سے تھے، سر کے سارے بال سفید تھے، بستر پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ ان کے ساتھ سٹول پہ بیٹھی، چائے پرچ میں ڈالتی اور ان کے لبوں کے قریب لے جاتے۔ وہ گھونٹ بھرتے۔ تالیہ مسکرا کے اسے اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگے، تم میری سگی پوتی نہ ہو کر بھی میری کتنی خدمت کرتی ہو۔ ریئلی دادا جی، یہاں اس گھر میں کوئی اپنی بات مجھے ایڈاپٹیڈ ہونے کا احساس دلائے بغیر کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ وہ ہنس کے بولی اور پھر سے چائے پرچ میں انڈیلنے لگی۔ تم اس گھر میں خوش نہیں ہو نا؟ آپ خوش ہیں؟ انہوں نے گہری سانس لی اور چھت کو دیکھنے لگے۔ میں گلہ نہیں کر سکتا، شفقت کا باپ ہوتا تو اس کا حق تھا کہ وہ میری خدمت کرتا، لیکن میں اس کا چچا ہوں، اس نے مجھے اپنے گھر رکھا ہوا ہے، یہی بہت ہے۔ آپ نے 3 دکانیں جو ابا کے نام کر دی تھیں، اب بھی وہ نہ رکھتے آپ کو؟ اس نے چائے سے بھری پرچ ان کی طرف بڑھائی، مگر وہ اب سیر ہو چکے تھے۔ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ کبھی کسی محل میں رہنے والے کو اداس دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے پرچ اور پیالی پرے رکھ دی، پھر گھڑی دیکھی۔ کالج کی بس میں ابھی وقت تھا۔ وہ گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں محل اچھے لگتے ہیں نا؟ بہت زیادہ دادا جی۔ آنکھیں میچ کے اس نے جیسے مزہ لیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن میں نیچے جاگوں تو سامنے ایک سڑک ہو، ایک طرف سمندر ہو اور سیدھ میں سڑک اوپر ایک پہاڑی تک جاتی ہو، اس پر ایک محل بناؤ اور وہ میرا ہو۔ دیکھیے گا دادا جی، تالیہ ایک دن بہت امیر ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ بولے تو وہ چونکی۔ عموماً وہ اس کی ان باتوں پہ تبصرہ نہیں کرتے تھے، آج کچھ مختلف تھا۔ کوئی بات ہے دادا جی؟ اس نے ٹھٹک کے ان کا چہرہ دیکھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تالیہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہیں۔ آپ اب کیا فلموں کی طرح مجھے اپنی وصیت بتانے لگی ہیں؟ وہ پھر سے ہنستی۔ وہ نہیں ہنسی، سنجیدہ رہی۔ یاد ہے کافی عرصے پہلے میں نے تمہیں ایک علاقے میں ایک پلازا دکھایا تھا جس میں 12 دکانیں تھیں، جب تم مجھے ویل چیئر پہ وہاں لے گئی تھیں؟ جی مجھے یاد ہے۔ کیوں؟ وہ سارا پلازا میرا ہے، ان دکانوں کا مالک میں ہوں۔ تالیہ مراد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ چند لمحے شل رہی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ابا جی کو یہ بات نہیں معلوم دادا جی؟ میں مرتے وقت وہ اس کو دینا چاہتا تھا، ان کا کرایہ میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے، میرے رشتے کا پوتا جبران ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، مگر اب میں وہ پلازا شفقت کو نہیں دینا چاہتا۔ میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وقفہ دیا، تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تالیہ کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی، سانس تک بند ہو گیا۔ دادا جی ابھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، جبران آئے گا تو میں اسے قانونی کارروائی کا کہوں گا، وہ خاموشی سے تمہارے نام ہو جائے گا، اور جب تمہاری شادی ہوگی تو تم اس کو بیچ کر اپنی مرضی کا محل خرید لینا، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن ہماری تالیہ کسی محل میں راج کرے گی۔ وہ یک ڈک ان کو دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ گھوڑا گاڑی سرپٹ دوڑ رہی تھی، پنجرے میں بیٹھی تالیہ مسلسل کلائیوں کو گھما رہی تھی، ہاتھوں کو اکٹھا کر کے وہ خاص زاویے پہ ان کو مروڑ کے رسی کو چوڑی کی طرح اوپر دھکیل رہی تھی۔ خون آلود ہاتھ دھیرے دھیرے باہر نکل رہا تھا۔ فاتح افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے زخمی ہاتھوں کو نہیں، اس کے چہرے کو جہاں کوئی عجیب سا خالی پن تھا، شاید وہ ماضی کی کسی یاد میں گم تھی۔ چھوٹے سے بنگلے میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ کچن میں کھڑی تالیہ نے دوپٹہ سر پہ اوڑھ رکھا تھا اور دادا جی کے لیے دلیا نکال رہی تھی۔ امی صبح ہی سلور کے پیالے لائی تھیں اور حکم ملا تھا کہ چینی کے برتنوں میں دادا جی کو کھانا نہیں دینا، مبادہ وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ خیر یہ چاندی کے برتن بھی پیارے تھے، قیمتی اور خوبصورت۔ تالیہ نے مسکرا کے دلیا ان میں نکالا، چمچ پلیٹ ساتھ ٹرے میں سجائی اور ٹرے اٹھائے باہر چلی آئی۔ لاؤنج کے پرلے کونے پہ دادا جی کا کمرہ تھا اور خلاف توقع
آج امی اور ابا وہیں موجود تھے۔ دادا جی کا بھانجا جبران بھی آیا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، سب کو سلام کیا، ایک نظر سارے پہ دوڑائی۔ امی کا بے چین انداز، ابا کی خاموشی، پرسکون اور قدرے خوش بیٹھے دادا جی۔ آج کل امی ابا اکثر دادا جی کے پاس جا بیٹھتے تھے اور دادا جی کے ان سے گلے دور ہوتے جا رہے تھے۔ جبران بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے خاموشی سے پیالہ دادا جی کی سائڈ ٹیبل پہ دھرا تو امی فوراً بولی، تم جاؤ، جبران کھلا دے گا۔ جی اچھا۔ تالیہ نے بس مسکرا کے دادا جی کو دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرائے اور سر کو خم دیا۔ وہ واپس پلٹ آئی، مگر ذہن میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ جبران کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے؟ کل بھی وہ لون میں امی کے ساتھ بیٹھا تھا جب میں ٹیوشن سے آئی تھی، کوئی تو بات ہے۔ وہ کچن میں آئی اور چوکی پہ بیٹھ کے ہتھیلی گال تلے رکھے سوچے گئی، کیا تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ قریباً 15 منٹ گزرے تھے کہ ابا کی گرجدار آواز سنائی دی، تالیہ، تالیہ! وہ ایک دم ڈر گئی، پھر بھاگی بھاگی اندر گئی۔ دروازہ کھولا تو ان سب کے چہرے ویسے نہ تھے جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ ابا غصے سے سرخ تھے تو امی کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھیں، اور دادا جی، ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ کیا ہوا؟ وہ ہکلائی۔ یہ دلیا تم نے بنایا نا؟ امی چمک کے بولی تھی۔ اس نے جلدی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جی، کیا اچھا نہیں بنا؟ اس کی نظریں دادا جی کی آنکھوں پہ ٹکی تھیں۔ اچھا؟ ارے اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ انہوں نے پیالے سے چاندی کا چمچ نکال کے سامنے لہرایا۔ زہر؟ تالیہ کا سر گھوم گیا۔ وہ تو شکر ہے میں نے صحت کے پیش نظر گھر میں چاندی کے برتن استعمال کروانے شروع کیے۔ اللہ نے ابا جی کی زندگی بچانی تھی، سو ہم نے وقت پہ دیکھ لیا کہ سارا پیالہ اور چمچ سیاہ پڑا ہے۔ ایسا صرف تب ہوتا ہے جب زہر چاندی کے چمچ کو چھو جائے۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑے کھڑے پتھر بن گئی۔ ایک نظر اس پیالے کو دیکھا جو واقعی سیاہ پڑا تھا، آدھا دلیا زمین پہ گرا ہوا تھا، اور پھر مری مری نظروں سے دادا جی کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، میں نے خود دلیا بنایا ہے، کسی نے کیسے اس میں کچھ ڈال دیا؟ کسی نے نہیں، تم نے ڈالا ہے، ابا جی غصے سے چلائے تھے۔ تالیہ؟ دادا جی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ تالیہ، تم چاہتی تھی میں جلدی مر جاؤں؟ اتنی جلدی کیا تھی بیٹے؟ وہ سارے حساب کتاب کیے بیٹھے تھے۔ 15 منٹ سے عدالت لگی تھی اور ساری تفتیش مکمل ہو چکی تھی۔ دادا جی کو یقین دلایا جا چکا تھا، ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا، رنگت سفید پڑ گئی۔ بے یقینی سے ان کو دیکھتے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے نہیں کیا یہ، دادا جی میں ایسے کیوں کروں گی؟ گلا رند کیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے چوکھٹ پکڑ لی، چکر سے آ رہے تھے۔ امی اس کو جواب میں گالیاں دینے لگی تھیں۔ لے پالک، جانے کس نیچ خاندان کی تھی وہ۔ ابا کہہ رہے تھے انہوں نے پولیس بلا لی ہے، ان کے رشتہ دار خاتون سب انسپکٹر بس آنے ہی والی ہوگی اور وہ تالیہ سے سارا معاملہ اگلوا لے گی۔ مگر وہ بھاگی نہیں، وہ چوکھٹ کو پکڑے کھڑی بے یقین سی تھی۔ جبران بالکل چپ بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ دادا جی، میں نے یہ نہیں کیا، میرا یقین کریں، یہ سب مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ دادا جی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے چہرہ پرے پھیر لیا۔ جبران نے ان کا ہاتھ تھاما تو انہوں نے جواب میں زیادہ سختی سے جبران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خون خون ہوتا ہے، وہ اپنوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اپنے جیت گئے تھے۔ تالیہ کا دل پھر سے کچلا گیا۔ میں نے یہ نہیں کیا، وہ زور سے چیخی۔ یہ سب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبران نے ان کو دکانوں کا بتا دیا ہے دادا جی، یہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ بھاری بھرکم عورت پیچھے سے آئی تھی، تھانے دارنی، اور اب وہ اس کو پیچھے کھینچ رہی تھی، حوالات کی باتیں کر رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑاتی ہوئی چلا رہی تھی۔ اللہ گواہ ہے، میں نے یہ نہیں کیا دادا جی، میری طرف دیکھیں، دادا جی میری بات سنیں، دادا جی میں آپ کی تالیہ ہوں، میں آپ کو فجر پہ وضو کروانے آتی ہوں، میں آپ کو آدھی آدھی رات کو پانی پلانے آتی ہوں، دادا جی میں آپ کی واحد فیملی ہوں، آپ میری واحد فیملی ہیں، میری بات تو سنیں۔ وہ اب رو رہی تھی، مگر وہ عورت اسے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ اس نے چوکھٹ پہ ہاتھ سختی سے جما رکھے تھے، ناخن لکڑی پہ گاڑ دیے تھے،
کھینچنے اور گھسٹنے کے باعث وہ چوکھٹ سے رگڑتے نشان چھوڑ گئی۔ کچھ ناخن ٹوٹ گئے، انگلیوں سے خون رسنے لگا، مگر وہ چلائے جا رہی تھی، دادا جی میری طرف دیکھیں تو صحیح، دادا جی۔ زخمی ہاتھ ایک جھٹکے سے رسیوں کی قید سے آزاد ہوئے تھے۔ اس نے وحشیانہ انداز میں رسی پرے پھینکی، پھر گردن سے رسی کا توق نکالا اور تیزی سے پیروں کے گرد سے گانٹھیں کھولنے لگیں۔ پیر آزاد کرتے ہی وہ فاتح کی طرف بڑھی۔ پہلے ایڈم، اس نے فوراً اسے روکا اور وہ رک گئی۔ فاتح کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا اور ایڈم کی طرف آئی۔ ایڈم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، فوراً اپنے ہاتھ آگے کر دیے، البتہ خود دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس وقت تالیہ کی خوش گفتاری سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ چھوٹا اور سادہ سا کمرہ تھا، تالیہ کا کمرہ۔ اس بھاری بھرکم عورت نے اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی اور تالیہ کو کرسی پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ دوپٹے سے پیچھے باندھ دیے تھے۔ میز پر قلم کاغذ رکھا تھا، تالیہ کا سر جھکا تھا اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عورت آگے آئی اور اس کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھایا۔ شکر کرو شفقت بھائی نے مجھے گھر پہ بلا لیا۔ سب انسپیکٹر دردانہ نام ہے میرا، جانتی ہو نا تم مجھے اچھی طرح، بلکہ پورا علاقہ واقف ہے مجھ سے۔ تھانے لے کر جاتی تو تم 1 گھنٹے کی مار برداشت نہ کر سکتی۔ جھٹکے سے اس کی تھوڑی چھوڑی، اس کا بھیگا چہرہ پرے لڑک گیا۔ عورت اب اس کے سر پر جھکی کو راکھ کہنے لگی، اس کاغذ پر اعتراف جرم لکھو کہ کس طرح تم نے دادا جی کو زہر دینے کی کوشش کی، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گی۔ مجھے دادا جی کے پاس لے جاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ روتے بلکتے ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ تھانے دار نے زور کا جھانپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ کرسی سمیت نیچے جا گری۔ دردانہ جھکی اور گردن سے دبوچ کے اسے اٹھایا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ لکھو، بلکہ لکھ تو میں نے دیا ہے، اس پہ دستخط کر دو۔ وہ اسٹیمپ پیپر تھا اور وہ تیار تھا۔ تالیہ کے آنسو یکدم رک گئے، وہ بالکل ٹھہر گئی۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچتے سر اٹھایا اور دردانہ کو دیکھا۔ اچھا کہاں کرنے ہیں سائن؟ وہ بدلے ہوئے انداز میں بولی تو دردانہ نے گہری سانس لی اور پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ کھولنے لگی۔ اسی کاغذ پہ بالکل نیچے جہاں تمہارا نام لکھا ہے، اور ساتھ تاریخ بھی ڈالو۔ وہ دوپٹے کی گرہیں کھول رہی تھی۔ اگر میں سائن کر دوں تو تم مجھے دادا جی سے ملنے دو گی؟ دردانہ اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس بات پہ تلخی سے مسکرائی، مگر بظاہر نرمی سے بولی، ہاں بالکل، اچھا میں کر دیتی ہوں سائن۔ وہ رضامندی سے جلدی سے بولی اور گردن کاغذ پہ چکا لی۔ اب وہ تحریر پڑھ رہی تھی۔ دردانہ نے آخری گراہ کھولی تو اس نے ہاتھ کھینچ لیے اور قلم اٹھا لیا، پھر کاغذ چہرے کے سامنے لائے تحریر پڑھنے لگی۔ وہ تحریر جس کے مطابق وہ دادا جی کو مارنے کا اعتراف کری تھی۔ دردانہ گہری سانس بھر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تالیہ نے کاغذ میز پر رکھا اور سائن کرنے جھک گئی، ساتھ ہی منہ میں کچھ بولی۔ دردانہ نے آئی برو اٹھایا، کیا؟ وہ پھر جھکے جھکے کچھ بڑبڑائی۔ دردانہ نے اکتا کے چہرہ جھکایا، کیا بکری؟ اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا، تالیہ کی مٹھی کی پشت زور سے اس کی ناک پر آ لگی تھی۔ دردانہ تیورا کے پیچھے کو لڑکی۔ حملہ اتنی غیر متوقع تھا کہ وہ سنبھل نہیں پائی تھی، مگر یہ اختتام نہ تھا، یہ صرف آغاز تھا۔ مجھے مارا تم نے؟ ہاں، تالیہ بنت مراد کو مارا تم نے؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹی اور اسے گردن سے پکڑ کے اٹھایا، پھر تابڑ توڑ اس کے چہرے پہ مکے مارنے لگی۔ دردانہ نے چلاتے ہوئے اس کے بال کھینچے، مگر تالیہ بھی کافی صحت مند تھی اور اس کا جنون اور اس کا جوش کہیں زیادہ تھا۔ چند لمحوں میں اس نے دردانہ کو پھر سے نیچے گرا دیا اور کرسی اٹھا لی۔ میں تالیہ بنت مراد ہوں، میں محلوں میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میں دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے بنی ہوں۔ مجھے مارا تم نے؟ وہ دیوانہ وار کرسی کی ٹانگ اس پہ برسائے جا رہی تھی۔ دردانہ زمین پہ گری دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا، مگر تالیہ اسے مارے جا رہی تھی۔ چند منٹ بعد جب تالیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تو باہر راہداری میں کھڑے ابا، امی اور جبران نے پر امید نظروں سے اس طرف دیکھا۔ دروازہ کھلتا گیا اور جو منظر سامنے آیا اس سے ان کی مسکراہٹیں سمٹیں۔
سامنے کرسی پہ دردانہ بے حال خون آلود چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی. اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے اور گردن نقاہت سے ڈھلکی تھی. امی کا منہ شوق سے کھل گیا. دردانہ؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی دروازے کی اوٹ سے وہ نکل کے سامنے آئی. الجھی پونی سے نکلتے بال، ماتھے پہ کومڑ اور خون، سرخ انگارہ ہرنی جیسی آنکھیں، اور ہاتھ میں پکڑی چھری جو وہ الماری میں رکھتی تھی چوری شدہ پھل رات گئے کاٹ کے کھانے کے لیے. اس چھری کو لہراتے ہوئے وہ ان سب کو گھورتی آگے آئی. اور کس کو کروانا ہے مجھ سے اعتراف جرم؟ ہاں، اور کون مجھے مارنے آئے گا؟ کس میں ہمت ہے کہ اب وہ تالیہ کو ہاتھ بھی لگائے؟ ابا تو وہیں کھڑے رہے مگر امی 2 قدم پیچھے کو ہٹ گئیں. اب ہٹو سامنے سے تم لوگ، مجھے دادا جی سے ملنا ہے. وہ لال بھبوکا چہرے کے ساتھ غرا کے بولی تھی. اور اگر کوئی درمیان میں آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی. اس کو نہ چھوڑو شفقت بھائی. پیچھے سے ڈھال سے بندھی ہوئی دردانہ درد سے چلائی. یہ واقعی مار دے گی آپ کو، یہ پاگل ہو چکی ہے. تالیہ؟ جبران نے پکارا تو تالیہ نے غصے سے اس کو دیکھا. تم نے کیا ہے یہ سب ان کے ساتھ مل کے؟ میں دادا جی کو تم لوگوں کی اصلیت بھی بتاؤں گی اور ثبوت بھی دکھاؤں گی. میں تم لوگوں کو؟ تالیہ، دادا جی کا کچھ دیر پہلے ہارٹ فیل ہو گیا ہے. دادا جی مر گئے ہیں تالیہ. وہ بنا کسی دکھ کے بے تاثر سا بولا. تالیہ کے کندھے ڈھلک گئے. چھری والا ہاتھ پہلو میں آ گرا. چند لمحے وہ ساکن سی کھڑی رہی، پھر بے اختیار سیڑھیوں کی طرف بھاگی. تیز تیز زینے پھلانگے اور دھاڑ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا. جبران درست کہہ رہا تھا، دادا جی جا چکے تھے، اسے دیر ہو گئی تھی. لب بھینچے سر جھکائے اس نے جھٹکے سے رسی کی آخری گانٹھ کھولی تو ایڈم کے ہاتھ کھل گئے. وہ جلدی جلدی باقی رسی خود اتارنے لگا. سوچا شکریہ کہے مگر چیتالیہ کا جواب خوشگوار نہیں آنا تھا، اس لیے خاموش رہا. وہ واپس مڑی اور اس سے قبل کہ وہ فاتح کی طرف آتی گھوڑا گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی. وہ تینوں بری طرح چونکے. فاتح نے گردن موڑ کے پنجرے کی سلاخوں سے دیکھا. گاڑی کے سامنے کیا آیا تھا جو وہ رکی تھی معلوم نہیں پڑتا تھا، مگر اتنا نظر آتا تھا کہ سامنے کوئی لمبی چوڑی سی دیوار تھی. یہ کیسی دیوار ہے؟ تالیہ اپنی طرف سے جھانکنے کی صحیح کری تھی مگر کچھ واضح نہ تھا. یہ شہر کی فصیل ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا. ملاقہ شہر کی فصیل. فون فاتح کے الفاظ تھے کہ کیا؟ تالیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی. وہ تاریخی شہر، سلطنت ملاقہ قدار الحکومت. ملاقہ ان کے سامنے تھا، جہاں سلاطین کے محل تھے، جہاں شہزادیاں رہتی تھیں. کیا وہ واقعی ملاقہ میں داخل ہونے والے تھے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. گھوڑا گاڑی رک چکی تھی. چند افراد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. تالیہ نے سننے کی کوشش کی. آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ شہر کی فصیل ہی ہے، کیونکہ گاڑی بان غالباً کسی پہرے دار سپاہی سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس نے کان لگا کے غور سے سننا چاہا. کسی ابو الخیر کا آدمی ہے اور اس کے پاس قیمتی سامان ہے. اب فصیل کا سپاہی اس کو اندر جانے کی اجازت دے رہا ہے. وہ سن کے ترجمہ کر رہی تھی. بھاری گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور گاڑی پھر سے چل پڑی. تالیہ نے جلدی سے رسیاں واپس ہاتھوں اور گردن میں لپیٹ لیں، یوں کہ لگے وہ ہنوز مقید بیٹھی ہے. اسے دیکھ کر ایڈن نے بھی تقلید کی. اب وہ تینوں دم سادے بیٹھے تھے. گھوڑا گاڑی اب شہر کے اندر داخل ہو چکی تھی. چھوٹے بنگلے میں اگربتیوں کی مہک پھیلی تھی. لاؤنج میں سفید چادریں بچھی تھیں جن پہ جا بجا کھجور کی گٹلیوں کے ڈھیر لگے تھے. فضا میں بریانی کی خوشبو بھی رچی بسی تھی. چادریں البتہ خالی تھیں. لوگ مردے کو پڑھ کے بخش کے جا چکے تھے. وہاں صرف وہ بیٹھی تھی، سر پہ سفید دوپٹہ اوڑھے، اکڑوں بیٹھی، گھٹنوں پہ گال ٹکائے. آنسو آنکھ میں ہنوز اٹکا تھا. ماتھے کا کومڑ اب نیلا ہو چکا تھا. دفعتاً شفقت صاحب اندر داخل ہوئے. چادروں کے ایک طرف جوتے اتارے اور ننگے پاؤں چلتے اس کے قریب آئے اور سامنے بیٹھے. تالیہ، انہوں نے آہستہ سے پکارا. نہ سخت لہجہ تھا نہ نرم، بس مطمئن. وہ گھٹنے پہ گال رکھے بیٹھی دور خلا میں دیکھتی رہی. گھر کی بات تھی اس لیے میں نے تھانے کچہری کے معاملات کو سنبھال لیا ہے. پولیس تمہیں گرفتار نہیں کرے گی. سمجھو معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے. دادا جی نے اس کے نام دکانوں کا انتقال ہی نہیں کروایا تھا ابھی، اس لیے یقیناً انہوں نے جبران سے مل کر سب کچھ آپس میں تقسیم کر لیا تھا. اب تالیہ کو سزا دینا بیکار تھا. وہ اسی طرح بیٹھی رہی.
पलकों के किनारे पे आंसू अटका था मगर गिरता नहीं था। तुम्हारे लिए एक मैरिज ब्यूरो से बात की थी, एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है हमने। लड़का मलेशिया का है, तुम्हारे मुल्क का। अगले हफ्ते निकाह होगा और चंद दिन बाद तुम मलेशिया चली जाओगी। हम तुम्हें अच्छा जेवर और कपड़े दे के रुखसत करेंगे और हमारे सारे फ़राइज़ अदा हो जाएंगे। जो तुमने चाचा जी के साथ किया उसकी माफ़ी तुम खुदा से मांगती रहना, मगर आइंदा हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। वो जब इसी तरह बुत बनी बैठी दूसरी तरफ देखती रही तो वो घुटनों पे हाथ रख के उठ खड़े हुए। मेरे पास कभी जेब खर्च जितने पैसे जमा नहीं हुए, लेकिन जब भी कुछ बचा पाती तो एक तंजीम को खैरात के तौर पर भेजती जो एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही है। वो दीवार को देखते हुए रुंधी हुई आवाज़ में बोली तो वो वहीं रुक गए। वो तंजीम एक मुहिम चला रही है जिसके तहत यतीम खानों में वॉलंटियर प्रोग्राम का खात्मा होना चाहिए। वॉलंटियर प्रोग्राम समझते हैं आप क्या होते हैं? जब स्टूडेंट या सोशल वर्कर्स रज़ाकार बन के चंद दिन के लिए यतीम खाने में आते हैं, बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं, अपने रिपोर्ट्स, थीसिस और पेपर्स लिखते हैं और चले जाते हैं, और उनको लगता है वो बहुत नेक काम करके गए हैं, मगर नहीं। इसकी दूसरी आंख में भी आंसू अटक गया मगर गिरा नहीं। वो वहीं खड़े उसको सुने गए। ये रज़ाकार यतीम बच्चों को जालिम वार्डन से ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाते हैं। चंद दिन में बच्चे उनके साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं। हर अजनबी को देख के बच्चों को लगता है कि वो इनको अडॉप्ट कर लेगा, मगर जब अपने भरे कागज़ों और रजिस्टर्स के साथ वापस चले जाते हैं तो बच्चे का दिल टूट जाता है और वो सारी उम्र के लिए दोबारा किसी से मोहब्बत करने से महरूम हो जाता है। शफकत साहब वहीं खड़े उसके झुके सर को देखे गए जैसे बद्दिक्कत बर्दाश्त कर रही हूँ। वो दीवार को देखती रुंधी आवाज़ में कह रही थी, और अगर कभी वो ज़िंदगी में आगे जाकर किसी अजनबी को अपना मान भी ले और उससे मोहब्बत कर भी बैठे तो भी आखिर में इसको मालूम होता है कि बग़ैर खून के रिश्ते फीके ही होते हैं और खून हमेशा जीत जाता है। इसके बाद किसी से मोहब्बत करना, किसी से अटैच होना उस बच्चे के लिए नामुमकिन बन जाता है। इसीलिए मैं इतने साल इस तंजीम को खैरात देती रही ताकि दोबारा कोई रज़ाकार, कोई अजनबी किसी यतीम बच्चे का दिल ना तोड़ सके। वो अब खामोश हो गई थी, चेहरा हनूज घुटनों पर रखा था और आंसू टपक के ही नहीं दे रहे थे। शफकत साहब ने सर झटका और अपने नंगे पैर दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। तालिया को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने इसे यतीम खाने से आज़ादी दी, इसको छत दी, इसको पाल पोस के बड़ा किया, अब उसकी शादी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है किसी गरीब बच्ची के लिए? गुर्बत की वजह से ही वालिदैन ने इसे यतीम खाने में फेंका होगा। अगर अपने असल घर में पलती बढ़ती तो फ़कीरों की सी ज़िंदगी गुजारती, मगर भाई इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। वो अफसोस करते बाहर निकल गए। अगरबत्ती की महक काफूर में घुल के अजीब सी खुशबू बना रही थी, ऐसी खुशबू जो असाब को मज़ीद भारी कर देती है। अंधेरा मलाका के शहर पर फैला था। घोड़ा गाड़ी सुस्त रोई से आगे बढ़ रही थी। दोनों इतराफ में अंधेरा था। कहीं एक मंजिला कमरे से बने थे, कहीं रेड़ियाँ रखी थीं जिनके ऊपर चादरें पड़ी थीं, कहीं घोड़े बंधे थे। इक्का दुक्का मशल किसी मकान के सामने रोशन थी तो थी, वरना हर तरफ अंधेरा था। घोड़ा गाड़ी अब एक गली में मुड़ गई थी। दोनों इतराफ में चांदनी में वाज़ह होते मकान बने थे। बलाई मंजिलें सनबाव के घर जैसी थीं, वैसी ही बालकनियाँ, वैसे ही दलान। वो सलाखों से चेहरा लगाए महफियत से आंखें फाड़ फाड़ के इस खामोश सोए हुए शहर को देख रही थी। अजीब कदीम शहर था, अजीब कदीम मकान थे। बिलाखिर घोड़ा गाड़ी एक बड़े गेट के सामने जा रुकी। आगे क्या होगा? तालिया का दिल जोर से धक धक करने लगा। कुआलालंपुर का खूबसूरत शहर इस दोपहर में बहुत रोशन दिखाई देता था। सड़क किनारे एक अखबार के स्टॉल पे वो रुकी खड़ी थी। कुआलालंपुर आने और समी से छुटकारा पाने के चंद माह के अंदर वो खुश खुराकी के बाइस मजीद भरी भरी सी हो गई थी। गाल पहले से ज़्यादा फूल गए थे। ऐसे में वो अखबार में छपे वोन फाते के इंटरव्यू को देख रही थी जब दुकानदार ने इसको चुनाव का कहा। इसने अखबार और फूलों का ताज दोनों पकड़ रखे थे। आपको अखबार चाहिए या ताज, या दोनों? और तालिया ने चंद लम्हों में ही चुनाव कर लिया था। इसने अखबार छोड़ दी और ताज सर पे रख लिया। वो फूलों से बना था और फूल भारी नहीं होते। वो अपने फैसले पर मुतमईन सी फुटपाथ पे आगे चल दी।